لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقد قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، شادی کی مجلس میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے نکاح پڑھانے والا کچھ پڑھتا ہے۔ اب کیا پڑھتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں معلوم کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ دم، کچھ برکت کے لیے، کچھ خیر کے لیے کچھ منتر پڑھا جا رہا ہے۔ عام مسلمان یہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خیر و برکت کے لیے پڑھی جائے، بلکہ یہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے نا نکاح کے خطبے میں، اس میں بہت اہم میسیج ہے، پیغام ہے، بہت خاص سندیش ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو آپ غور سے سنیں گے، توجہ سے، تو میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی منتر ونتر نہیں ہے۔ اگر منتر ہوتا، کچھ دم درود کی بات ہوتی تو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ سب سے فضیلت والی سورت ہے، یا آیت الکرسی پڑھی جاتی، آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن قرآن کریم کی 3 آیتیں الگ الگ جگہوں سے اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو، اس دھرتی پر رہنے والے جتنے انسان ہیں، اللہ قرآن کے ذریعے سے ان سب سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، پیدا کرنے والے سے ڈرو، اس کا لحاظ کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان کے ذریعے سے پوری نسل چلائی۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں۔ کون ہے نفس؟ آدم، سب آدم کے بیٹے ہیں، آدی مانو جسے کہتے ہیں۔ اور یہ سندیش دیا جا رہا ہے کہ دیکھو سب ایک خاندان کے ہیں، ایک پریوار کے ہیں۔ ایک باپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں اس میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی فقیر نہیں۔ ورنہ دنیا میں آپ جائیں گے نا تو لوگ خاندان کی وجہ سے کسی کو اونچا سمجھتے ہیں، کسی کو نیچا سمجھتے ہیں۔ کوئی خاندانی چاہے اس کا کیریکٹر کیسا کیوں نہ ہو، برا کیوں نہ ہو، اس کی سیرت خراب کیوں نہ ہو، لیکن دنیا والوں کے سماج کی نگاہ میں وہ اونچے خاندان کا ہے تو وہ اونچا ہی رہے گا، اور کوئی نیچے خاندان سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھٹیا ہی رہے گا، ملیچ رہے گا، شدر رہے گا، فلاں رہے گا۔ نہیں، مسلمانوں کو یہ پیغام، صرف مسلمانوں کو نہیں، پورے انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی۔ لہذا خاندان کی وجہ سے، پریوار کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے کبھی کسی کو گھٹیا مت سمجھنا، کسی کو نیچا مت سمجھنا، کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ اونچا کون ہے؟ جس کا کیریکٹر اچھا ہے، جس کی سیرت اچھی ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کرم اچھا ہے۔ اگر وہ نیچے خاندان کا سمجھا جانے والا ہے تب بھی وہ اونچا ہے اللہ کی نگاہ میں، پیدا کرنے والے کی نگاہ میں۔
اور اگر سماج کی نگاہ میں کوئی بڑے پریوار کا ہے لیکن کریکٹر لیس ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اس میں اچھے کرم نہیں ہے، تو وہ اونچا خاندان ہونے کے باوجود پیدا کرنے والے کی نگاہ میں وہ نیچا ہے۔ یہ سب سے پہلا میسیج یہ دیا جا رہا ہے۔ جیسے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، ورنہ آپ دیکھیں خاندان کی وجہ سے اگر کوئی اونچا نیچا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کے خاندان سے بڑھ کر کون سا پاکیزہ بہترین خاندان ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کے خاندان میں بھی، آپ کے پریوار میں بھی جن کے اندر تقوی نہیں تھا، رب کا ڈر نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو وہ اسلام کی نگاہ میں، ایمان کی نگاہ میں حقیر۔ اور جو آپ پر ایمان لائے، آپ کو مانا، اور دنیا کی نگاہ میں وہ نیچے خاندان کا تھا، لیکن رب کی نگاہ میں وہ اونچا ہو گیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلال ذہب شاہ، سلمان ز فارس، صہیب ز روم، از خاک مکہ ابو جہل نیچے بلا جبیست۔ حبشے کا کالا کلوٹا، نیچے خاندان کا غلام سمجھا جانے والا بلال حبشی، وہ آیا ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، تو وہ اتنا بڑا ہو گیا، کعبہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے اوپر اس کو چڑھا دیا گیا ہے۔ دنیا کی نگاہوں میں وہ ذلیل تھا، حقیر تھا، بے وزن تھا، غلام تھا، لیکن ڈر تھا اللہ کا، تو کعبے کی چھت پر اس کو اللہ کے نبی نے چڑھایا ہے۔ فارس سے سلمان آیا ہے، روم سے صہیب آیا، حضور کے خاندان سے، فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن کریکٹر والے تھے، ان کا تذکرہ آیا، ان کو اونچا اٹھایا گیا۔ اور مکہ جیسی بابرکت جگہ میں پیدا ہونے والا، زمزم پینے والا، کعبے کو دیکھنے والا، لیکن تقوی نہیں ہے، کریکٹر نہیں تھا، تو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس کا تذکرہ کبھی اچھے ناموں سے نہیں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ دیا جا رہا ہے، اے انسانوں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہٰذا اپنے آپ کو برتر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم رشتہ داری مانگتے ہو، جس کا نام لے کر واسطہ دے کر کوئی چیز مانگتے ہو۔ بعض مرتبہ رشتہ بھی مانگتے ہیں، نکاح کا موقع ہے نا، تو اس موقع پر جب کوئی چیز کسی سے مانگنی ہو، سامنے والا آنا کہانی کر رہا تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو، اللہ کے واسطے ایسا کر لو، اللہ کا نام بیچ میں لاتے ہیں۔ تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو اور کسی سے کوئی درخواست کرتے ہو۔ آگے فرمایا والارحام، اور رشتہ داری کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کا خیال کرو۔ اب دیکھو نکاح ہو رہا ہے، شادی کی مجلس ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، دو خاندان جڑ رہے ہیں، اس میں کچھ رشتے پرانے ہیں، لڑکی کے بھی لڑکے کے بھی، جو بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے ہیں، وہ پرانے رشتے ہیں۔ اب شادی ہو رہی ہے تو نئے رشتے بن رہے ہیں، سسرالی رشتے، لڑکے کے بھی بن رہے ہیں، لڑکی کے بھی بن رہے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں، سماج میں دیکھتے ہیں، یا تو نئے رشتے کی محبت میں لڑکا لڑکی اتنے مگن ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، پرانے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، یا پرانے رشتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ نئے رشتے کی کوئی لحاظ نہیں، اس کا حقوق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ شوہر بیوی کا حق مار رہا ہے پرانے رشتوں کی محبت میں، ماں باپ کے رشتوں کی محبت میں، بھائی بہنوں کی رشتوں کی محبت میں، یا لڑکی اپنے میکے کی محبت میں لڑکے کے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کر رہی ہے۔ تو کہا اس موقع پر دیکھو نئے رشتے بن رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ پرانے رشتوں کو بھلا دو، دونوں رشتوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں رشتوں کا خیال رکھیں گے تب زندگی اچھی بنے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھو قانون کا ڈنڈا جب تک وہ اوپر مسلط رہے گا تبھی تک آپ صحیح کام کریں گے، لیکن جب دل و دماغ میں اللہ کا استحضار ہوگا کہ میں کچھ بھی کروں، پولیس کا سامنے ہوگی تو پولیس کا ڈر ہے، کسی اور کا ڈر ہے، لیکن تنہائی میں بہت سارے حقوق میاں بیوی کے، شوہر و بیوی کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اگر آپ ڈنڈی مارو گے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور یہ بھی لحاظ میں کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ وہاں اللہ کا دھیان رکھ کر اگر کسی کے ذہن و دماغ میں ہوگا نا، وہ کبھی حق نہیں مارے گا، حق میں ڈنڈی نہیں مارے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ دیکھو ایک چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے، فائلیں تیار ہو رہی ہے اللہ کے ہاں، حق مارو گے، حق دباؤ گے، ستاؤ گے، ظلم کرو گے، تو یہ سب کچھ فائلیں تیار ہو رہی ہے۔
دنیا کی فائلیں تیار ہوتی ہے، بعض مرتبہ دب جاتی ہے فائلوں کے نیچے، 30 سال کے بعد کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کھل جاتی ہے، اور بعض مرتبہ دبی جاتی ہے، اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کی پکڑ ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے یہاں فائلیں تیار ہو رہی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ پوچھے گا سب۔ یہ پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے اس کا مطلب ہے، خلاصہ ہے۔ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا لحاظ کرو جیسا کہ اس کا لحاظ کرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، یہ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ مسلمان عربک ورڈ ہے، عربی لفظ ہے۔ اس عربی لفظ کا اصل معنی ہوتے ہیں، آپ سب دیہات کے رہنے والے ہو، اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنا۔ جب تک اونٹ کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی جاتی ہے وہ آزاد رہتا ہے، پکڑ بھی نہیں آتا، ٹرینڈ نہیں ہے، ان ٹرینڈ ہے۔ لیکن نکیل ڈال دی گئی، اب وہ قابو میں آ گیا ہے۔ اب جیسا نکیل پکڑنے والا اس کو لے کر چلے گا وہ پیچھے پیچھے چلے گا، یہاں تک کہ اگر آپ نے کہیں اس کو کھڑا کیا، اس کی مہار، اس کی نکیل نیچے رہ گئی ہے اور چوہے نے آ کر پکڑ کے اس کو آگے گھسیٹ لیا تو اونٹ اس کے پیچھے بھی چل پڑے گا، اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا اصل معنی یہ ہے، ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب اللہ جیسا کہے اس طرح کرنا ہے۔ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، ہر حال، خوشی ہو تو اسلام کے مطابق، غمی ہو تو اسلام کے مطابق۔ تم ایک پڑوسی ہو تو تمہارا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم، مسلمان ہو کہ نان مسلم، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام نے جس طرح اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے اس حال میں تمہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ تم ایک تاجر ہو تو مسلمان، ایسا نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہو، باہر لوگوں کو ٹوپیاں پہنا رہے ہو، یہاں تو ٹوپی پہن کے آگے، باہر نکلے لوگوں کو ٹوپیاں پہنا رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، مال میں ملاوٹ کر رہے ہو، ہے نا، حق ضبط کر رہے ہو، زمین لے کے بیٹھے ہو، یہ نہیں۔ مسلمان مکمل مسلمان بنو، یہ نکاح کے موقع پر پیغام دیا جا رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اب کس کو پتا کہ اسلام کی حالت میں موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے ایک اصول بتا دیا ہے، دیکھو جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اللہ کے دربار میں اسی حالت میں جاؤ گے۔ اب اگر کوئی شرابی ہے، شراب کا نشہ کرتا ہے اور وہ سوچے کہ میری موت اسلام کی حالت میں آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی بھر وہ شراب پیتا رہا، شراب کا لفظ زبان پہ لاتا رہا، مرتے وقت بھی شراب کا ہی لفظ آئے گا۔ زندگی بھر اگر کچھ غلط کرتا رہا ہے، مرتے وقت وہ غلط کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں اسلام کی حالت میں موت آئے تو اچھی زندگی بسر کرو، اچھے پڑوسی بن کے رہو، اچھے شوہر بن کے رہو، اچھی بیوی بن کے رہو، اچھے تاجر بن کے رہو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تو امید ہے کہ اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اچھی موت آئے گی۔ ورنہ شرابیوں کی موت اس حال میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے پلا تو بھی پی، مجھے پلا تو بھی پی، یہی بات کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت خلاصہ بات کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ آخری آیت ہے، اس میں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اب تینوں آیتوں میں اگر آپ نے میری بات غور سے سنی ہوگی اس میں تقوی کا لفظ ہے، اللہ سے ڈرنے کا لفظ ہے، اللہ کا لحاظ کرنے کا لفظ ہے، اور شادی کے موقع پر یہ لفظ تین مرتبہ لایا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جو یہ دلہے کو سنایا جا رہا ہے، دلہن کو سنایا جا رہا ہے، دونوں کے پریوار رشتہ داروں کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا لحاظ ہوگا وہ بندوں کا بھی لحاظ کرے گا۔ شوہر کے اندر ہے تو وہ بیوی کا لحاظ کرے گا، بیوی میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ شوہر کا لحاظ کرے گی، دونوں ایک دوسرے کے خاندان والے ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کسی کا کچھ لحاظ نہیں ہوگا۔ حسن بصری ہمارے ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری بچی نکاح کے قابل ہو گئی ہے، رشتے آ رہے ہیں، کئی لوگ ہاتھ مانگ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ زوجھا لمن یتق اللہ، اس کی شادی ایسے آدمی سے کروا دو جو اللہ کا لحاظ کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ پھر آگے جملہ کہا کہ ان احبہا اکرمہا، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا لحاظ کرنے والے لڑکے سے اپنی لڑکی کی نکاح کرا دو گے، محبت ہوگی تو عزت سے رکھے گا، ہاتھوں پہ رکھے گا، حق ادا کرے گا،
اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دونوں خاندان دونوں پریواروں کا مزاج الگ ہے، میاں بیوی کا مزاج الگ ہے، نہیں بنتی ہے، تو بھی کہا کہ اگر مزاج نہیں بنا تو لم یظلمھا، کم از کم ظلم نہیں کرے گا، مارے گا نہیں، وہ کہے گا اللہ کا نام کا بیچ میں واسطہ دے کر میں اس کو لے آیا ہوں، اب کسی طرح اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے وہ زندگی بسر کرے گا جس کا اللہ کا لحاظ ہوگا۔ پھر آگے کا وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو صحیح بات کہو، یعنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ دیکھو زبان سے نکلنے والا ایک جملہ میاں بیوی میں بھی تلخی اور کڑواہٹ پیدا کر دیتا ہے، اور دونوں کے خاندانوں میں بھی کڑواہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ زبان کا کنٹرول رہے گا، دونوں خاندانوں میں محبتیں پیدا ہوگی، میاں بیوی میں محبتیں پیدا ہوگی، شوہر بیوی میں محبتیں پیدا ہوگی۔ اور اس زبان سے اگر غلط جملہ نکل گیا، لڑکے نے غلط جملہ لڑکی کے یا خاندان والوں کے بارے میں کہہ دیا، یا لڑکی نے لڑکے کے ماں باپ اور اس کے خاندان والوں کے بارے میں کہہ دیا، ایک جملہ ہوتا ہے لیکن خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ نکاح کے موقع پہ کہا جا رہا ہے اب نئی زندگی شروع کر رہے ہو نا تو زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، اگر یہ باتیں ہیں ان پر عمل کرو گے تو اللہ کیا دے گا تمہیں زندگی میں، کیا ملے گا کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، دنیا کے کام بن جائیں گے۔ بھائی محبت بھری زندگی پریوار میں اگر مل جائے تو اس سے اب بہتر اور کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگیاں خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تعلقات خراب ہیں۔ تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ زبان کا غلط استعمال ہے، کسی کے بارے میں کچھ طعنہ دے دیا، کچھ غلط بول دیا، پھر وہاں سے نفرتیں ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے کہا درست بات کہنا ہے زندگی بھر، اللہ تمہارے کاموں کو سنوارے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا کے کام سنور گئے، دنیا کی زندگی جنت بن گئی، اور گناہ معاف ہو گئے تو آخرت کی زندگی بن گئی۔ آگے کہا اے لوگو، اللہ اس کے رسول کی جو بات مانے گا، شادی ہو غمی ہو ہر حال میں، تو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس جاگیر ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت دنیا کے اسباب نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کر ایک ایک قدم پھونک کے رکھے گا وہ شخص کامیاب ہے۔ یہ نکاح کے موقع پہ پڑھے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔